السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے ایک خوبصورت پرندہ خریدا۔ وہ جب چاہتا تو نہایت دل فریب اور خوش مزاج آواز سے وہ شخص بہت مسرور ہوتا، گویا اس پرندے کی آواز بہت ہی سریلی اور پیاری تھی۔ ایک دن اچانک اس پنجرے کے پاس اس کے جیسا ایک اور پرندہ آیا اور اپنی زبان میں کچھ باتیں کی اور چلا گیا۔ پنجرے میں موجود پرندہ بالکل خاموش ہو گیا، گویا ایسا ہو گیا جیسے وہ گونگا پرندہ ہے۔ اس کے مالک نے 2-3 دن انتظار کیا مگر پرندہ بالکل خاموش۔ وہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام کے بارگاہ میں اس پرندے کو پنجرے سمیت لایا اور شکایت کی، یہ بہت مہنگا پرندہ خریدا تھا، اس کی آواز مجھے مسرور کرتی تھی مگر اب نہ جانے کیا ہوا کہ بولتا ہی نہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام جو جانوروں، چرند پرند سب کی بولیاں جانتے تھے، نے اس پرندے سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ تم خاموش ہو گئے ہو؟ وہ پرندہ عرض گزار ہوا، اے اللہ کے برحق نبی، یہ شخص سمجھتا ہے میں خوش ہو کر چاہتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں دیگر آزاد پرندوں کو دیکھ کر روتا ہوں کہ اے کاش میں بھی آزاد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، مگر یہ میری زبان نہیں سمجھتا، تو یہ خیال کرتا ہے جیسے میں بہت خوش ہوں، بہت خوشی سے گنگنا رہا ہوں۔ پھر ایک دن میرا ایک ہمجنس میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ شخص تیری زبان نہیں سمجھتا بلکہ سمجھتا ہے کہ تو بہت سریلی آواز کے ساتھ خوشی خوشی چہچہا رہا ہے۔ اگر تم اس کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو رونا چھوڑ دو، بولنا فریاد کرنا بھی چھوڑ دو کہ اس پر تمہارے الفاظ اثر نہیں کرتے کیونکہ یہ تمہارے درد کو نہیں سمجھ رہا۔ بس پھر کیا تھا، میں تب سے خاموش ہو کر صبر کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ پنجرہ کھول دو اور اس کو آزاد کر دو کیونکہ اب یہ پنجرے میں کبھی نہیں بولے گا۔ اس شخص نے کہا، اگر اب یہ خاموش ہی رہا تو بلا وجہ اس کو رکھ کر میں کیا کروں گا؟ لہٰذا اس نے سلمان علیہ السلام کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے پنجرہ کھول دیا۔ وہ پرندہ فوراً اڑ کر درخت کی شاخ پر بیٹھا اور اس شخص کو دیکھ کر کچھ چہچہا کر اڑ گیا۔ اس شخص نے حضرت سلمان علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کہا ہے کہ اگر تو بھی اپنے غموں اور مصائب سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو خاموش ہو جا اور صبر کر، کسی سے کچھ شکایت نہ کر، تو تجھے بھی ایک دن سارے غموں سے نجات مل جائے گی۔ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اپنی مصائب، اپنے غم، اپنی شکایات لوگوں کے سامنے بالکل ذکر نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے جو بڑا غفور الرحیم ہے، ہمارے صبر کا پھل ضرور ملتا ہے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔